بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین اندلس قسط نمبر 8 ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم الاندلسی الطلیطلی ابو عبداللہ ابن رشق اللیل کے لقب سے معروف تھے۔ طلیطلہ سے تعلق تھا لیکن تلبیرہ میں سکونت رکھتے تھے۔ علم کی تحصیل کے لیے اندلس کے مختلف شہروں میں مقیم شیوخ کی مجالس سے علمی میں شریک ہوا کرتے۔ امام ذہبی نے آپ کو اہل علم میں شمار کیا ہے۔ ابن بشکوال اور حاجی خلیفہ نے آپ کو کثیر التصانیف لکھا ہے۔ آپ کا تلبیرہ میں 455 ہجری میں وصال ہوا۔ ابو محمد علی بن احمد الفارسی القرطبی ابو محمد کا خاندان فارسی الاصل تھا۔ قرطبہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد قرطبہ کے مشہور عالم تھے۔ آپ اپنی ذہانت اور علم و فضل کی وجہ سے اپنے والد کی طرح دولت عامریہ کے ایک کامیاب وزیر رہے اور اپنے فرائض تندہی سر انجام دیتے۔ آپ ایک اچھے محقق اور نقاد ہونے کے ساتھ قادر الکلام شاعر اور انشاء پرداز تھے۔ آپ نے تقریباً 72 برس عمر پائی اور 456 ہجری خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو عمر جمال الدین یوسف بن عبداللہ عبد البر النمری القرطبی ابن عبد البر کا تعلق بنو عدنان سے ہے۔ مشہور قبیلہ نمر سے تعلق کی بنا پر النمری کہلائے۔ قرطبہ میں 368 ہجری میں ولادت ہوئی جو اس وقت دارالخلافہ ہونے کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اس علمی فضا میں ابن عبد البر کی نشو و نما ہوئی۔ ذہین و فطین تھے۔ حدیث و فقہ میں نام کمایا۔ اپنے وقت کے اجل علماء سے اخذ و استفادہ کیا اور پھر اپنی زندگی ہی میں مشرق و مغرب میں شہرت پا چکے تھے۔ آپ نے بے شمار کتب تالیف فرمائی۔ صحابہ کرام کے احوال پر کتاب الاستیعاب فی اسماء الصحابہ کے علاوہ آپ کے جملہ کتب لائق مطالعہ ہیں۔ یہ عالم بے مثل حافظ مغرب ابو عمر النمری 463 ہجری شاطبہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو القاسم حاتم بن محمد التمیمی الطرابلسی القرطبی اصلاً ملک شام کے شہر طرابلس سے تعلق تھا۔ ابن الطرابلسی کے نام سے مشہور ہوئے۔ قرطبہ سکونت اختیار کی اور علمی سفر کا آغاز بھی یہاں سے ہوا۔ 403 ہجری کو مکہ مکرمہ گئے اور پھر دیگر بلاد مشرق کا بھی سفر فرمایا اور علماء اور مشائخ سے فیوزات حاصل کیے۔ ابو القاسم اہل علم سے جو سنتے اس کو قید تحریر میں لے آتے۔ شہر طلیطلہ میں 469 ہجری میں وصال فرمایا اور رب اللہ علیہ صبغ عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو جعفر احمد بن محمد الاموی القرطبی سرزمین اندلس میں علمی و ادبی سرگرمیاں عروج پر تھیں کہ احمد بن محمد کی ولادت ہوئی۔ اسی فضا میں ہی پلے بڑے اور تحصیل علم کے لیے اپنے وقت کے اجل اہل علم سے استفادہ کیا۔ آپ متدین، متواضع، حلیم، پاک باز اور راہ استقامت پر چلنے والے عالم تھے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ علم و فضل سے آراستہ تھے۔ آپ کے شاگرد ابن الحاج القادی کہتے ہیں کہ آپ نے ماہ شوال 477 ہجری میں وصال فرمایا۔ ابو الاسبغ عیسیٰ بن سہل الجیانی المالکی ابو الاسبغ کا جیان سے تعلق تھا۔ قرطبہ میں سکونت اختیار کی۔ حدیث و فقہ کی تعلیم اپنے وقت کے ممتاز شیوخ سے حاصل کی اور اپنے تبحر علمی کے باعث مشہور ہوئے۔ ابن اہل علم نے آپ کی ثقافت اور تفقہ کا اعتراف کیا ہے۔ کئی تالیفات بھی آپ کی یادگار ہیں۔ آپ نے ماہ محرم الحرام 486 ہجری وصال فرمایا۔